سیف الا ذوالفقار یا مولاتی یا فاطمۃ اغیثینی صلوات پڑھے بآواز بلند یہ بوڑھا ماری والی صلوات نہیں جشن والی صلوات پڑھیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی اہلہا اما بعد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید والفرقانہ الحمید وقولہ الحق بالحق بسم اللہ الرحمن الرحیم قربت میں اما ترینی ما یوعدون صلوات پڑھ لیجئے سب سے پہلے دل کی گہرائیوں کے ساتھ آپ کو جشن اتوار شعبان بہت بہت مبارک ہو اور بالخصوص اس ذات کی آمد بہت بہت مبارک ہو جو اللہ کے وعدوں کا بھرم رکھنے والی ذات ہے میں دیکھ رہا ہوں اور بڑی معذرت کے ساتھ دشنا صاحب سے بھی میں نے گزارش کی میں کراچی سے نہیں آ رہا ہفتہ ہوا کراچی چھوڑے ہوئے میں پنو سے اتر رہا ہوں اور وہاں اسلام آباد سے لے کر آپ کی یہاں کارے تک مجھے بارش ملی ہے روڈ بھی سارا خراب تھا لیکن سارے راستے علی علی ہوتا رہا اور یقین مانیے جہاں سے پڑھ کے آ رہا ہوں تو سارے پٹھان تھے تو پٹھان جہاں منا رہے تھے ایسے کہ لگ رہا تھا تو مسکرائیے تو صحیح اتنے پریشان بیٹھے ہوئے مسکرائے مجھے بہتر پڑھنے والے موجود ہیں دشنا صاحب بھی پڑھیں گے بھائی بھی میرے بیٹھے ہیں مجھے بھی معذرت کے ساتھ کیونکہ میں مسلسل سفر میں تھا میں نے کہا سرگوزہ سے خوشاب سے ہو گیا داؤد خیل سے بنو سے آپ کے پاس حاضر ہو گیا ہوں اگر چہرے آپ کے مسکرائے زندہ باد میں نے کیا کہا اللہ کے وعدوں کا بھرم رکھنے والی ذات کی آمد آپ کو بہت بہت مبارک ہو قبلہ رائے شاہ صاحب صحیح اہتمام کرتے ہیں آج 5-6-7 سال ہونے کو آئے ہیں مسلسل آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں شاہی کے حکم کی تعمیل میں پاکستان میں جہاں بھی ہم دوڑ کے چلے آتے ہیں آپ کے ساتھ جشن منانے کے لیے تو بابا جب خوشی میں آئے ہو تو خوشی کا اظہار تو کرو چہرے تو مسکرائے آپ کے حاضر واشق بھائی شباد بھائی بے پرن جو پر رہا بے کھڑن جو گھر رہا متت سونا نیل گنبز پیرن کا سونا در جے کو ڈسی نہ منے سوا ڈھکوئے اوپر علی لالی زندہ باد ایسے یعنی بولو کہ پتہ لگے تھے آیا بیٹھی ہے اپنے امام کا جشن منانے کے لیے شعبان کا مہینہ بڑا مبارک مہینہ بڑا عظیم مہینہ بڑا خوشیوں والا مہینہ اہل بیت کے گھرانے میں خوشیاں ہی خوشیاں اس مہینے میں غم تو ہے نہیں کوئی توجہ ہے آپ کی اصل میں یہ جو مہینہ چل رہا ہے دائیں بائیں دیکھنے والے دیکھتے میری طرف رہیے گا جلدی سے میں نے خطبہ بھی مختصر کر دیا ہر سال آپ کے سامنے حاضر ہوتا ہوں مجھے پچھلی تقریریں یاد ہے کب خطبہ سنایا ہے کب واقعہ سنایا ہے رہنا آپ نے میرے ساتھ ہے توجہ ہے یہ جو شعبان کا مہینہ چل رہا ہے شعبان معظم دیکھیں میرا جملہ ضائع نہ ہو اس مہینے میں جو آیا ہے جاگو خدا کے لیے اس مہینے میں جو آیا ہے اس مہینے میں جو آیا ہے سب پر طلسم شبیری کا عکس ہے نعرہ آپ کا موسم کی وجہ سے ایسا ہو گیا ہے یا کوئی اور بات ہے طلسم شبیری کا زندہ باد جو بیدار لوگ بیٹھے ہیں مولا آپ کو سلامت رکھے سب پہ یہ طلسم ہے مولا شبیر کا سلطان کربلا کا اچھا یہ تو جانتے ہو پڑھتے بھی ایسا شبان کے مہینے میں ذاکرین علماء کیا کہ رسول کی حدیث ہے کہ یہ مہینہ جو چل رہا ہے یہ رسول کا مہینہ ہے جو بندے نہیں بولے ان کی وجہ سے دہرانا پڑے گی
رسول نے فرمایا رجب شہر اللہ والشعبان شہری ورمضان شہر امتی، فرمایا رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ سرکار کی محفل میں بیٹھے ہوئے صحابی نے پوچھا سرکار مہینے تو سارے اللہ نے بنائے ہیں، خالق اللہ ہے، ہر مہینے میں ہر نبی نے تبلیغ کی ہے، پھر ہر مہینے میں ہر امتی وقت گزار رہا ہے، یہ مہینوں کی تخصیص کیوں کی گئی؟ یہ اللہ کا مہینہ ہے، یہ نبی کا مہینہ ہے، یہ امت کا مہینہ ہے۔ مسکرا کے قبری والے نے فرمایا بابا جس مہینے میں جسے فائدہ ہوا اس کا کہلایا ہے۔ روز ہاتھ بلند ہو رہے ہیں، آپ کے لیے میرا جملہ پڑھنا ہے، یہاں بیٹھے جس مہینے میں جسے فائدہ ہوا وہ اس کا مہینہ، رجب کے مہینے میں اللہ کے گھر میں اللہ کا ولی اعظم آیا۔ شادی کدھر ہے؟ یہ جاری نہیں بول رہے، اب یا بولیں گے یا بالکل نہیں بولیں گے، کیونکہ اب جملہ نہیں پڑھنے لگا، کوئی شعر مصرع نہیں، کوئی ادیب کا نقطہ نہیں، بلکہ خود اللہ کے گھر میں آنے والا کاتب تقدیر، نبی کبیر، کائنات کا امیر میرے مولا علی یہ مرتضی کا جملہ ہے فتوہ تنجیریہ میں۔ مولا فرما رہے انا الرجب بدون الجیم، انا الاحمد بدون المیم۔ علی فرماتے ہیں میں وہ رجب ہوں جس میں جیم نہیں ہے۔ پتہ نہیں میں نے کیا کہا، میں تو آپ کی دھرتی کا آدمی بھائی، آپ اتنا حیران ہو کے دیکھ رہے ہیں، اس بات میں کچھ پوچھ کے داد دے رہے تھے۔ تشریح نہیں کروں گا اس لیے جو چہرے بجھے ہوئے، اگر یہ بھی مسکرا دیتے تو تشریح کر دیتا۔ انا الرجب بدون الجیم، فرمایا میں وہ رجب ہوں جس میں جیم نہیں۔ پھر فرمایا انا الاحمد بدون المیم، فرمایا میں احمد ہوں مگر مجھ میں میم نہیں ہے۔ زندہ باد۔ خوش عقیدہ لوگ، بندہ نہیں بولتا، عقیدہ بولتا ہے، اور عقیدہ بول رہا ہے، میں دیکھ رہا ہوں۔ رجب کے مہینے میں علی آئی، اس لیے اللہ کا مہینہ ہوا۔ فرمائے شعبان میرا مہینہ ہے، کیونکہ شعبان میں وہ آیا جو مجھ سے ہے۔ جملہ میں نے ایک کہنا ہے جیسے بادلوں میں سورج چھپ رہا ہے، ایسے کہیں آپ کھو نہ جانا، میرے ساتھ سفر کرنا، عقیدے کے پر ہے تو کھول لینا، معراج ہوگی عقیدے کی۔ یہ مہینہ رسول کا ہے۔ شعبان کس کا مہینہ ہے؟ جو نہیں بول رہے، آپ نے حدیث سنی بھی نہیں ہے یا سن نہیں رہے۔ شعبان کس کا مہینہ ہے؟ یار نام لو رسول کا۔ شعبان کس کا مہینہ ہے؟ شعبان مہینہ رسول کا ہے، مگر اس پہ قبضہ حسین کا۔ بولو حیدر حیدر۔ زندہ باد۔ کیا ماحول بن گیا، چلیں ابھی تو میں نے جشن شہنشاہ سے منسوب ہے، وہاں تک بات لانی ہے۔ وقت آپ کے ہاتھ میں ہے، یا میں گھڑی دیکھ کے پڑھوں گا چہرہ چہرے مسکراتے رہیں گے تو بات روانی سے چلتی رہے گی۔ مہینہ کس کا ہے شعبان؟ قبضہ کس کا ہے؟ جو بول پڑے ہو، یقیناً پہنچے ہوئے ہو، جو سوچ رہے ہو تو انہیں یاد دلاؤ کہ خود سرکار سے فرمایا حسین منی وَأَنَا مِنْ حسین، میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے۔ نہیں جاگ رہا ہے آپ میرے خیال میں؟ بابا 5 کلمات پر محیط ہے یہ حدیث، حسین منی انا من حسین۔ لیکن توجہ کرنا سارے حافظ ہو اس حدیث کے، لیکن تھوڑا سا غور کرو، تدبر کرو۔ سرکار نے حدیث شروع بھی حسین سے کی۔ جاگ رہے آج لاڑکانہ والے پتہ نہیں کہاں کھو گئے۔ حدیث شروع بھی حسین سے کی، دیکھو میری آواز بتا رہی ہے میں نے کتنا سفر کیا ہوا ہے۔ حدیث ختم بھی حسین سے کی، حدیث شروع بھی حسین سے، حدیث ختم بھی حسین سے۔ یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے آزان میں اللہ کے نام کی تعظیم کی رسول نے، آزان شروع بھی اللہ کے نام سے، آزان ختم بھی اللہ کے نام پر۔ کیوں؟ کیونکہ عبادت خالص اللہ کے لیے ہے، اس لیے شروع بھی اللہ کے نام سے، ختم بھی
حدیث حسین سے شروع کر کے حدیث حسین پہ ختم کر کے زمانے کو نبی نے بتایا مجھ محمد کی رسالت حسین کے حصار کی پناہ میں رہتی ہے. شان جوڑے دو پریشانی تو نہیں ہے وہ بھی صحیح تو آج کے دن دور فرمائے مولا مسکرائیے تو صحیح خوبصورت آدمی ہے یار آپ توجہ ہے مولا کے جشن میں بیٹھے اچھا کوئی بندہ پریشان بیٹھا ہے تو دیکھو میں ذکر پہ ہوں بڑا عظیم ذکر ہے قسم بولو تو وہ بھی اٹھاؤں نہیں تو یقین کر لو گے سید بھی ہوں قسم خدا کی میرا الیکشن میں کوئی ہاتھ نہیں توجہ ہے کہ نہیں آپ مسکرائے نا تو میرے ساتھ جڑ جائیے حسین منی وانا من حسین حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں جملہ کہوں یا تیری سے گزر جاؤں یہ کون کہہ رہا ہے رحمتوں والا نبی حسین منی انا من حسین انا من حسین انا من حسین وما ينطق عن الهوى میرا حبیب تو بولتا نہیں جب تک وحی نہ آئے زبان وحی سے نبی فرما رہے میں حسین سے ہوں میں حسین سے ہوں جس نبی نے یہ فرمایا انا من حسین میں حسین سے ہوں وہی نبی پہلے فرما رہے انا من اللہ والکل منی فرمایا میں اللہ سے ہوں باقی سب مجھ سے ہے. جملے کی قدر نہیں بھائی بڑا شاہ کرتا آپ کو چھوڑنے کے لیے میں نے چند جملے کہہ دیے میں زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا بزرگوں آپ آپس میں باتیں کریں گے تو پھر کیا فائدہ بندے تو بیٹھے ہوں لیکن بیٹھے نہیں والے اور سارا لطف میں مزہ ہو جاتا ہے. یہ دعا ہے تو مہینہ رسول کا ہے قبضہ حسین کا ہے پھر دیکھو نا حسین 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 آپ نے لطف نہیں لیا اگر دل دھک دھک نہیں حیدر حیدر کرتے ہیں حسین حسین وہ سلطان ہے کہ جس کے نام کو دیکھ کر قلم اعلیٰ آج تک نشے میں یا علی جگو آج تک قلم اعلیٰ نشے میں ہے اور وہ نشہ اٹھا نہیں دلوں کے دروازے کھولنا. ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھ رہا ہوں بات شباب سے شروع کرنی ہے نیمہ شباب کرانی ہے دعا کر رہے یا علی اور میں اپنے اگلے سفر پہ ہے آج تک نشہ نہیں اترا. کیوں؟ جب اللہ نے قلم اعلیٰ کو خلق کیا یہ والا قلم نہیں ہے طرح طرح کے لوگ اٹریکٹ ہو رہے ہیں یہ قلم اعلیٰ کی بات ہو رہی ہے کیا کہ کا خدا کے لیے خلق کیا اللہ نے قلم اعلیٰ سے کہا لکھو قلم کہہ رہا ہوں تو یا ربی کیا لکھو اللہ کہہ رہا ہوں توحید میری توحید ہے. اب تصور یہی ہے جو اللہ نے پھیلایا ہوا ہے لا الہ الا اللہ لکھوایا گیا ہوگا نہیں. اللہ کہتا ہے میرے نام کے ساتھ 14 نام اور لکھ. ایسا ہو رہا ہے آپ کے بڑے جیو جیو صاحب نظر کے ہاتھ رہے ہیں 14 نام اور لکھ. یعنی اللہ نے اپنے نام کے ساتھ سورج نے نکل کے داد دے دی ہے بخاری دادی جا رہا ہے اللہ نے اپنے نام کے ساتھ 14 نام اور لکھوا کے بتایا کہ یہ توحید ہے. جب اللہ کو 14 کے بغیر اپنی توحید مکمل نہیں لگتی تو اللہ کی نماز 14 کے بغیر مکمل کیسے؟ حیدر حیدر فرماتے ہیں جب ہمارے فضائل سن کر دل میں ٹھنڈک محسوس ہو فجب سے دعا غیروں میں ہی اپنی ماں کو ٹھیروں دعائیں دیا کیا شریف ماں کے بچے بچے ہوئے ہیں بندہ نہیں بولتا تیسا بولتا ہے کیوں بولا
فرمایا اس لیے کہ اس نے تیرے باپ کے ساتھ خیانت نہیں کی ہے. سلامت رہیے. چلو بول پڑے ہو، بول پڑے ہو. بات مکمل کروں. اب یہ آپ کے اوپر ہے کہ کس طرف جائے گا. عید مبارک. جھنگ سے بندہ ہے بیٹھا ہے آپ کو دیکھنے کے لیے کہ لڑکا نالے جشن کیسے مناتے ہیں. بڑے علی علی کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں بس علی چاہیے، ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے، صرف علی چاہیے. بس ہاتھ آپ کے بلند رہے، دلوں کے دروازے کھلے رہے. اب قلم میں اعلیٰ لکھ رہا ہے، توحید لکھوا رہی ہے. کیا میں محمود ہوں، یہ محمد ہے، میں اعلیٰ ہوں، یہ علی ہے، میں فاطر السماوات ہوں، یہ فاطمہ ہے، میں محسن ہوں، میں یہ حسن ہے، میں قدیم الاحسان ہوں، یہ حسین ہے. جلدی سے آپ کو زندگی یاد دلایا. جب حسین و فاطمی و حضرتان و علی والوں جب قلم میں اعلیٰ نام حسین پر پہنچا، میں نے جملہ کہا تھا آج تک. کون بولتا ہے؟ یہ بہت زور پہ بولتی ہے. جس کے دل میں علی کی ولایت کو بول پہ بولتا ہے، جو بول پہ بولتا ہے وہی جلال حیدر کا ساتھی ہے. ورنہ زور والے بڑے ہیں، توجہ میرے ساتھ رکھنا. جو ہی نام حسین پر پہنچا قلم اعلیٰ، شرع القلم باللعن علی قاتلہ بغیر اذن رب. قلم نے حسین کے دشمن پر لعنت لکھ دی اللہ کی اجازت کے بغیر. اللہ اکبر. میں نے صرف کلام نہیں پھیلائے ہوئے، آنکھوں کا تیل نکلا ہوا ہے. میں میرے نبی جا جگہ ملے. قلم نے لعنت لکھ دی دشمن حسین پر اللہ کی اجازت کے بغیر. ابھی مان کیا ہے؟ پتہ نہیں ہلتا اس کی اجازت کے بغیر، کچھ نہیں ہوتا اس کی اجازت کے بغیر. اللہ سے دعائی دو تو اس کے مطابق تو نہیں ہوتا. اللہ حضرت کی بنجی کراتا، قلم کو توڑ کے رضا کر دیتا کہ تو نے میرے اذن کے بغیر یہ کام کیوں کیا. دیکھنا بھائی جو ادھر ادھر دیکھ رہے ہو، لیکن اللہ کہہ رہا ہے تو نے حسین کے دشمن پہ لعنت کی، اب قلم تیری سنا مجھ اللہ پہ واجب ہو گئے. زندہ باد. والقلم قرآن ہے. وما یسرون، قرآن کی قسم، قلم کی قسم. میری قرآن کے ساتھ ساتھ چلتی رہی. تو میں نے کیا کہا؟ مہینہ رسول کا قبضہ ہم لوگ تو پھر قبضہ جو سچے میں پوچھ پہ آ جائے. مہینہ کیا ہے؟ اور دیکھو نا، ہر مہینے کی پہلی تاریخ غرہ شعبان کہلاتی ہے. غرہ کہتے ہیں پیشانی میں چمکتے ہوئے نور، تو غرہ شہر کہلاتی ہے. تو غرہ شعبان میں حسین نے اپنی شریکہ کو بلوایا. غرہ شعبان میں چلو صحیح غرہ شعبان میں حسین نے اپنی شریکہ کو، زینت ابیہا کو، حسین کو بلایا. تین کو حسین خود آئے، چار کو بلا فصل پیچھے پیچھے. لوگ غازی کے مریض جو بیٹھے ہیں، عباس چلے آئے جو من کی مرادیں پاتے ہیں. 7 کو جوہر حسن آئے اور 11 کو حسین نے اسے بلایا جو صورت میں محمد ہے، نام میں علی ہے. شبیہ پیغمبر ہم نام علی مرتضیٰ کا. یہ جوان بول رہے جملہ پڑھو. شہزاد لوری دے رہی تھی نا شہزاد علی اکبر کو، تو لوری میں جملے فرماتی تھی یا زینبا، اے زینت ابیہا کی زینت. مشکل تو نہیں ہو رہی. بی بی فرماتی تھی کہ میری زندگی میں 2 علی ہیں، 2 علی ہیں جن سے میرا رشتہ ہے. کون سے؟ ایک وہ جس کی میں زینت ہوں، ایک وہ جو میری زینت ہے. علی مرتضیٰ کی میں زینت، علی اکبر میری زینت ہے. اور پھر نیمہ شعبان میں 15 شعبان جس کے لیے بیٹھے ہو، حسین نے اسے بلایا جو حسین کا انتقام لینے والا ہے.
نعرہ آپ نے لگایا، داد آپ نے دی، اب کوئی جشن ہو جائے. میں نے آپ کو بیدار کیا ہے. چند جملے شان امام میں، صاحب عصر و زمان ہے، دل نہیں ہے. اچھا چلو میں انہیں پھر تھوڑا بیدار کروں. دیکھو یہ 12 کے 12 مسیح، 12 کے 12 جانشین رسول کے جب دنیا میں آئے ہیں تو اس انداز میں آئے ہیں کہ ان کے ادھر بھی آیت لکھی ہوتی ہے، ادھر بھی آیت لکھی ہوتی ہے. کتابیں پڑھیے، علماء سے پوچھیے. اور جو آج والا امام ہے جس کا جشن منا رہے ہو، جو نیمہ شعبان میں آیا، اس امام کے کندھوں پر، بازو پر آیا کیا؟ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا. ادھر لکھا تھا کہ تمہارے رب کا کلمہ حق اور سچ کے ساتھ پورا ہو گیا. مجھے بڑا اچھا لگتا ہے جو قرآن میں بولتا ہے. اور یہاں لکھا ہے قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. حق آ گیا، باطل نابود ہو گیا. اور باطل تو ہے ہی مٹنے کے لیے، نابود ہونے کے لیے. آپ شاید پریشان رہ گئے، حیران رہ گئے، یا مجھے دیکھتے رہ گئے، یا کچھ سوچتے رہ گئے میں تو جشن پڑھ گیا، آپ نے توجہ نہیں فرمائی. بابا ادھر بھی آیت، ادھر بھی آیت، ادھر بھی آیت، ادھر بھی آیت. دونوں کندھوں اور بازوؤں پہ آیت ہوتی ہے. ہر امام کے لکھی ہوئی ہوتی ہے آیت. اب بشر کا حال کیا ہے، اللہ کا حال کیا ہے؟ جب تک طہارت نہ کر لے، قرآن تو دور، سورہ تو دور، آیت تو دور، قرآن کا ایک لفظ مس نہیں کر سکتا. اگر کر لے تو ایمان رخصت ہو جائے. یعنی قرآن چھونے کے لیے اسے طاہر ہونا ضروری ہے، اس کا باوضو ہونا ضروری ہے. اور ابھی بھی عقل نے کام نہیں کیا. جو قرآن چھونے کے لیے پاک ہو وہ اور ہوتے ہیں، جو قرآن لکھوا کے آئے وہ اور ہوتے ہیں. علی حق، علی حق، علی حق. بیٹھے میرے بھائی اور آپریشن بھی کرائے انہوں نے. ابھی دیر کے بیٹھے مولانا شفا دے میرا ٹائم میں سے میں نے لیا ہے. دیکھو میں اعتراف کر رہا ہوں اور سید وہ دعا دے رہا ہے کہ جو بھی آپریشن کرائے مولانا شفا دے، صحت والی زندگی دے. انہوں نے کہا قرآن جس کا قصیدہ پڑھتا ہے. میں نے کہا قرآن سے بڑا مدہ میں نے علی کا دیکھا ہی نہیں. قرآن کو میں نے صرف دو کام کرتے دیکھا ہے، یا اس گھرانے کی مدد کرتا ہے یا ان کے دشمنوں پہ تبرہ. درمیان کا جو پرچہ ہے یہ میرے خیال میں جی ٹی روڈ ہے، موٹر میں سارا سائڈ پہ لگا ہوا ہے. اور آپ کو سلامت رکھے. جب تھوڑا جشن منایا جاتا ہے دلوں کے دروازے کھولو. چلو صحیح ہے جو میں کہا بات کو تھوڑا سا اور راستہ بناتا ہوں. آیتیں لکھی ہوتی ہے، یہاں آتی ہے نہیں لکھواتے جاگو خدا کے لیے، وہاں سے لکھوا کر آتے ہیں. شان امام جملہ کہنے لگا ہم مانتے ہیں کہ اللہ کی یہ امانت کچھ وقت آپ بھی نجس خاتون کے درجہ عصمت میں محفوظ رہے، پہلو میں محفوظ رہے. جاگ رہے ہیں ایسے ہی ہے نا. لیکن قرآن لکھا ہوا ہے، اے قرآن تو بتا تیرا گھر کیا ہے، تیرے راستے کیا ہے، تو آتا کہاں سے ہے، تو رہتا کہاں پہ ہے. کسی کی بات کرو دیوار پہ مارو، قرآن سے پوچھ رہے. قرآن کہتا ہے بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ. قرآن کہتا ہے بلکہ قرآن لوح محفوظ میں ہے. میں نے کہا لوح محفوظ ہے، ہماری نگاہ نہیں پہنچتی. اور بتا اگر لوح محفوظ چھوڑیں، ویسے اس قرآن کا نزول تجلی ہے، تخلی نہیں ہے. اب آپ بولے میرے خیال ہے تو پھر کہاں آتا ہے؟ پھر قرآن بخار کی کہتا ہے نزل بہ الروح الامین علی قلبک. اگر لوح سے اتروں تو محمد کے دل میں رہتا ہوں. جاگنا قرآن یا لوح محفوظ میں ہے یا قلب مصطفیٰ میں ہے. قرآن یا لوح محفوظ میں ہے یا قلب مصطفیٰ میں ہے. تو پھر ماننا پڑے گا امام کی والدہ ماجدہ کا مقام اور طہارت لوح محفوظ یا قلب رسالت جتنی ہے. میں نے کیا کہا، آپ نے کیا سنا؟
اگر آپ کا وہی مزاج ہے تو مجھے وہ بھی آتا ہے، لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ میں اتنا سفر کر کے آئے ہوں، آپ جو بیٹھے ہیں جشن منا رہے ہیں تو کچھ علمی جواہر لے کے اٹھے جس کے میدے کو علم راس آتا ہے، ورنہ حدیث وہ بھی میں نے پڑھی ہے جو مانی الاخبار میں لکھی ہوئی ہے، میں پوری پڑھتا ہوں لیکن وقت نہیں ہے، فوراً مطلب کی سنا دیتا ہوں۔ امام جعفر صادق نے فرمایا جس نے کتا پالا وہ جہنمی ہے۔ جاگ رہے کہ نہیں ہے؟ جس نے کتا پالا وہ جہنمی ہے۔ دیہاتی لوگ بیٹھے تھے، ہاتھ ملنے لگے، جب رسول اللہ ہلکنا، ہم تو ہلاک ہو گئے، ہم دیہاتی لوگ ہیں، مال مویشی رکھتے ہیں، ان کی حفاظت کے لیے ہمیں کتے رکھنا پڑتے ہیں۔ عالم جلال میں تمہارے چھٹے امام نے فرمایا جب ہمارے کلام کی سمجھ نہیں ہے تو ہماری محفل میں بیٹھتا کیوں ہے؟ کہا میں نے 4 ٹانگوں والے کتے کی نہیں 2 ٹانگوں والے کتے۔ بولو بولو خدا کے لیے بولو، بولا 2 ٹانگوں والا کتا کون ہے؟ فرمایا جو کھائے بھی ہمارا اور بھونکے بھی ہمیں۔ حیدر حیدر حیدر، زندہ باد۔ چلے گئے سیکرٹری صاحب، آپ کی بڑی سخت ڈیوٹی ہوتی ہے اور یہ کہہ رہے ہیں اسٹیٹ سیکرٹری ٹائم کم دے رہے ہیں، وہ کیا کریں؟ وہ خود ربائی نہیں پڑھ رہے ہیں، ان کی ڈیوٹی بڑی سخت ہوتی ہے، میں سمجھتا ہوں، اور میں پورے پاکستان کے اسٹیٹ سیکرٹری کو دیکھ کے آ رہا ہوں۔ مولا انہیں بھی سلامت رکھے، توجہ ہے آپ کی؟ کہنا یہ چاہ رہا تھا جو آیت میں نے پڑھی خطبے کے بعد اس کا تو ابھی تک ترجمہ ہی نہیں کیا، باتیں چلی جائیں گی، وہ پھر انشاءاللہ زندگی رہی جب مولا نے چاہا تو ترجمہ کر دوں گا، توجہ ہے؟ اب بات جہاں گئی، امام آتا کیسے ہے؟ یہ دیکھو آنکھوں کا تیل نکالا ہوا ہے، کتابیں گواہی دے رہی ہیں، یہ نہ سمجھنا زیر زبر شد مدراوی روایت کی رد عبارت مؤلف مورخ کتاب، ان کی ذمہ داری میری ہے، میری عمر میں نہ جائیے گا، ہمارے مذہب میں عمر کا ویسے کوئی اب کھو گیا میرے خیال میں مجمع میرا کوئی عمر کا کوئی مقام نہیں ہے، توجہ ہے کہ نہیں؟ ان کا مقام ہے نا۔ اب امام کیسے آتا ہے؟ امام سے پوچھتے ہیں، گھر کی بات گھر والوں سے پوچھی جاتی ہے۔ شروع کروں بات؟ مایوس تو نہیں کرو گے؟ جلدی میں مکا دوں گا، بس چہرے گلاب رکھنا، توجہ میری طرف رکھنا۔ امام کی آمد کی گواہ 2 ہستیاں ہیں، ایک پاک بی بی حکیمہ خاتون، یہ آپ کے نوے امام جواد الائمہ کی دختر ہے، 10ویں امام امام ہادی امام علی النقی کی بہن ہے، 11ویں امام کی پھوپھی ہے اور 12ویں امام کی دادی ہے، 4 امامتوں سے رشتہ ہے۔ 11ویں خود بی بی فرماتی ہے کہ مجھے نیمہ شعبان میں میرے بیٹے عسکری نے بلایا اور فرمایا اما جان آج افطار ہمارے یہاں کیجیے گا۔ کیوں بیٹا خیریت ہے؟ اما آج ہمارے یہاں مہمان آنے والا ہے۔ آداب نے دی ہے، میں دیکھ رہا ہوں جشن کون منانے آیا ہے، ہاں جو رعایا بیٹھا ہے اپنے مولا کا ہے، صاحب الزمان کی آپ سب پہ نظر ہے، آج ہمارے یہاں مہمان آنے والا ہے۔ اب بی بی نے پوچھنا، یہ پوچھنا بتا رہا ہے، آگے کا خدا کے لیے فرمایا کس کے درجہ عصمت سے؟ فرمایا نرجس کے درجہ عصمت سے۔ فرمایا وہاں تو حمل کے کوئی آثار ہی نہیں ہے۔ یار جشن پڑھ رہا ہوں میں، جاگنا یہ جوانوں کو جگاؤ، جو عام عورتوں کیا ہوتے ہیں، بات پردے میں کر رہا ہوں، کوئی آثار نہیں، لیکن آپ نے کہا ہے۔ اب بی بی فرماتی میں تیز قدموں سے آئی، شکوہ کرنے آئی، گلہ کرنے آئی کہ بی بی آپ نے مجھے نہیں بتایا، مجھے پرایا سمجھا کہ گھر مہمان آنے والا ہے۔ توجہ رکھنا خدا کے لیے، جشن ہو جائے گا، دلوں کے دروازے کھلے رکھنا۔ جب بی بی نرجس خاتون سے شکوہ کیا نا، آپ نے مجھے پرایا سمجھا، مجھ سے چھپایا۔ بی بی میں نے کیا چھپایا کہ مہمان آنے والا ہے؟ کہا آپ کو کس نے بتایا؟ فرمایا اس نے جس کے ذہن میں اللہ کی زبان ہے، علیم مولا جس کے ذہن میں اللہ کی زبان ہے، سچ جس کی تقلید کرتا ہے اس نے بتایا۔ اب والدہ ماجدہ امام زمانہ کی پاک بی بی مرشد زادی فرما رہی ہے، اگر بی بی وہ فرما رہے ہیں تو پھر سچ ہے، ورنہ مجھے تو شعور ہی نہیں ہے۔ یہ یہاں والے یاد ہی نہیں بول رہے، مولا سے انبت تو نہیں چل رہی بھائی، سب خیریت ہے؟
توجہ ہے؟ اچھا یہ تو جعلی نہیں بول رہے ہیں، ان کو پتہ لگے گا اس نعرے کی قیمت کیا ہے. یہ وہ سکہ ہے جو آخرت میں چلنے والا ہے. بلکہ میں نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ محشر کے میدان میں علی کے ایسے حکمدار بھی آ جائیں گے، گناہ کوئی چھوڑا نہیں ہوگا، نیکی کوئی کی نہیں ہوگی، جن کا نام اعمال صفا چچ ہوگا. جب آئیں گے نا اللہ کہے گا یا علی آج منصف بھی تو ہے، آج عادل بھی تو ہے، آج حاکم بھی تو ہے. اللہ پوچھے گا بتا کیا ان کا حق ہے یہ جنت میں چلے جائیں؟ اگر میرا مولا کہہ دے ہاں، وہ کہے گا کچھ نہیں. عائشہ سے بولنے والی بات تھی، اس لیے میں نے عائشہ سے کہہ دی کہ دیکھتا ہوں آپ کی دھڑکن کی آواز سنائی دیتی ہے یا نہیں، لیکن چونکہ عادل امام ہے نا، عدل ظاہر کرے گا میرا مولا. فرمائے گا میرا مالک تو سچا ہے، کہے گا کھڑے ہو جائے ایک طرف. آگے بدنام کرنے کے لیے میں ذرا حساب کتاب سے فارغ ہو جاؤں پھر نپٹتا ہوں تم سے. اب میرا مولا حساب کتاب سے فارغ ہوگا، آگے کہے گا ان سے میں جا رہا ہوں. مولا آپ جا رہے ہو، ہمارا کیا ہوگا؟ ہم تو برباد ہو گئے. علی فرمائیں گے کس نے کہا تم برباد ہو گئے؟ وہی نعرے صبح شام علی حق کے جو دنیا میں لگایا کرتے تھے وہ نعرے یہاں لگاؤ. ادھر ملنگ علی حق علی حق علی حق علی حق کے نعرے بلند کریں گے. اللہ کہے گا یا علی انہیں جلدی جنت بھیج، ان کے نعرے میری جہنم بجھا رہے. علی حق 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 علی حق. بڑا بہت سمارٹ لگ رہے ہیں آپ، تعریف کر رہے ہیں ماشاءاللہ. ہرا رومال بھی آپ نے ڈالا ہے، یا علی بولتے تو اور اچھے لگتے ہیں. جو ہے کوئی بات نہیں، مسکرا دیجئے، جشن کا دن ہے، ناراض نہیں ہوئیے گا. آپس میں باتیں ہو رہی ہیں، ہماری تو دوستی ہوئی بھی ہے نا بھائی. اتنے سال سے میں آ رہا ہوں. کیا فرمایا؟ مجھے شعور ہی نہیں. تصور عباس تشنا صاحب آگئے، ان سے بھی میں ریکویسٹ کر کے آیا تھا. انہوں نے عالم میرے سے پہلے پڑھنا تھا کیونکہ بلا میں دور سے آ رہا ہوں، مجھے پڑھنے دیں. مولا نے دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائی. بڑی خوبصورت آواز اور بڑی پکی سر کے اوپر عبور رکھتے ہیں، اور جب یہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ دما دم مست کا اندر ہوگا. بس میں قریب آ گیا، زیادہ آپ کو نہیں تھکانا. شہزادی نے کیا فرمایا؟ وہ فرما رہے ہیں تو سچ ہے، ورنہ مجھے شعور ہی نہیں ہے، مجھے شعور ہی نہیں ہے، مجھے جاگو شعور ہی نہیں ہے. اب بی بی فرماتی افطار کے بعد ہم بیٹھ گئے عبادت کرتے رہے مصلی پہ. وہ ملا کی ماں ہوتی ہے، جب وہ آ رہا ہو تو اسپتال جاتی ہے. جاگو خدا کے لیے، یہ ہوتے خدا کی والدہ ہے جو مصلی پہ بیٹھی ہے. میرا روان ضائع نہ ہو، بیٹھی ہے. بی بی حکیمہ خاتون کہتی ہے اللہ کی تسبیح کرتے ہیں. میں بیٹا میں شک نہیں کر رہی، لیکن وقت گزر رہا ہے، رات ڈھل رہی ہے. ابھی بھی حکیمہ خاتون کہتی ہے کہ فجر کا وقت قریب تھا، تمہارے زمانے کے امام کی آمد کے جملے پڑھ رہا ہوں. بیان سماعت کو بلند رکھنا، دلوں کے دروازے کھلے رکھنا تاکہ یہاں سے کچھ لے کر اٹھو اور پتہ لگے زبردستی کے نہیں کسی ہستی کے بچھائے ہوئے ہو. جاگنا خدا کے لیے عقیدے بولتے ہیں، بندہ نہیں. فرمایا فجر کا وقت بس قریب تھا، اچانک ایک نور کا پردہ نرجس اور میرے درمیان حائل ہو گیا. نور کا پردہ حائل ہو گیا، نور کا پردہ حائل ہو گیا. میں نے سورہ قدر کی تلاوت شروع کی. بی بی حکیمہ خاتون کہتی ہے اچانک جب میں نے سورہ قدر کی تلاوت شروع کی، نرجس کے پہلو سے بچے کا جواب آیا. جاگو خدا کے لیے، جاگو خدا کے لیے. فرمایا جب میں نے دیکھا تو بچہ سجدے میں اللہ کی تسبیح کر رہا تھا. میں نے کہا شہزادی آپ کو نہ بتا سکی امام کیسے آئے؟ آپ نے کہا نور کا پردہ حائل ہو گیا. چار امامتوں سے رشتہ ہے، نوے کی بیٹی ہے، 10ویں امام کی بہن ہے، 11ویں امام کی پھوپھی ہے، 12ویں کی دادی ہے. وہ نہ بتا سکی امام کیسے آیا. میں نے حدث بدستہ سجدے میں سر رکھے گا، اے شہزادی، اے والدہ ماجدہ،
صاحب زمان آپ بتائیے یہ وقت کا امام کیسے آیا؟ فرماتی ہے جب آمد کا وقت ہوا میری تو آنکھ ہی بند ہو گئی. اللہ اکبر. فرمایا میری آنکھ بند ہو گئی جب آمد کا وقت آیا. جملہ کہوں گا جملہ جشن کا ہے ضائع ہو جائے گا. تو امام کی والدہ بھی نہ بتا سکی امام دنیا میں کیسے آیا. تو جب امام کی ماں امام کی آمد نہ بتا سکے کہ امام دنیا میں کیسے آتا ہے، رات کی تاریکی میں پیدا ہونے والے بن باپ کی اولادوں کو کیا خبر امام کیسے آیا. زندہ باد. طویل فہرست سے ذاکری کی ورنہ جیت ہو جا رہا ہے. صاحب و زمان کے واقعہ سنا دیتا اور پھر یاد جو ذکر جڑا ہوا ہے. امام کیسے آتا ہے جب امام کی والدہ نہیں بتا سکتی تو وہ کیسے بتا سکتے ہیں کہ جب وہ دنیا میں آئے ماں بھی نجس خود بھی نجس جگہ بھی نجس. جاگو خدا کے لیے. علی بن ابراہیم لہزیہ یہ صحابی ہے 11ویں امام کا. یہ کہتا ہے کہ امام نے میری ڈیوٹی لگائی تھی کہ جب 11ویں کو 12ویں سے اور 12ویں کو 11ویں سے بات کرنی ہوتی تو سردار مطہر سے اللہ کی بقیہ حجت کو باقی حجت کو آخری امام کو میں لے آتا. یہ شرف علی بن ابراہیم کہتا ہے میرے پاس تھا. جاگنا بس عیدی سمجھو اسے سمیٹ رہا ہوں. علی بن ابراہیم کہتا ہے میں لے آتا امام کو سرداب مطہر سے. کہتے ہیں ایک دن جو میں 12ویں کو لایا میں نے عجیب منظر دیکھا. 11ویں امام نے ایسی زبان میں بات شروع کی جاگیے گا کہ جس زبان کی لغت کی مجھے خبر نہیں مجھے علم نہیں لیکن میں حیرت میں اس وقت چلا گیا جب 3 سال کی حجت اسی زبان میں جواب دے رہی ہے. بس میں جا رہا ہوں توجہ میرے ساتھ رکھنا دعائیں آپ کو دے جا رہا ہوں. آپ کی داد بہت آپ نے دی مولا کو سلامت رکھے. قرآن مشکل تھا کہنے لگے بات کر چکے. امام نے فرمایا جاؤ حجت خدا کو چھوڑا. علی بن ابراہیم کہتے ہیں میں چھوڑ کے آیا. جب آیا تو میں نے جو منظر دیکھا میرے رونگٹے کھڑے ہوئے. کیا دیکھا روایت کریں. کہتے ہیں معتمد عباسی جو اس وقت حاکم تھا اس کے درباری خواص بیٹھے ہوئے تھے امام کے سامنے اور کہنے لگے کہ ہمیں خبر ہوئی ہے اللہ نے آپ کو ایک بیٹا دیا ہے آپ نے ہم سے چھپا کے رکھا ہے. وقت نہیں ہے میرے پاس اور یہ واقعہ اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کسی کے خوف سے نہیں چھپا ہوا. آگے کا خدا کے لیے اپنا اختیار دکھا کے کہ نور خدا کو بجھا سکتے ہو تو بجھا کے دکھاؤ. یہ تو اس کی غیبت کا مظہر ہے. تشنا صاحب بھی آ گئے ورنہ میں کیا کروں. اللہ کہہ رہا ہے انما الغیب للہ. قرآن ہے سورہ یونس انما الغیب للہ فانتظروا فانی معکم من المنتظرین. اللہ کہہ رہے الغیب صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے. اے ایمان والو تم بھی انتظار کرو میں تمہارے ساتھ انتظار کر رہا. یا علی یا علی یا علی سمیٹنے لگا. کہتا ہے کہ وہ کہنے لگے آپ کو اللہ نے بیٹا دیا ہے آپ نے اسے چھپا کے رکھا ہے. خلیفہ کہہ رہا ہے آج ہم آپ کی کوئی بات نہیں سنیں گے ہم آپ کی خوشی میں شریک ہونا چاہتے ہیں. اپنے بیٹے کو دربار بھیجیے. توجہ میری طرف خدا کے لیے بڑی محنت کی ہے میں نے آپ کو چھوڑا ہے. پہلے تو بالکل صحیح جی ٹی روڈ بنا ہوا تھا ہے کہ نہیں. چہرے مسکراؤ جشن جاری ہے ابھی بہتر پڑھنے والے میرے بعد پڑھیں گے. چہرے مسکراتے رہے گلاب ہو چہرے. علی بن ابراہیم کہتا ہے امام انہوں نے کہا اپنے بیٹے کو دربار بھیجو. میں ڈر گیا یار وہ اتنا بڑا دشمن ہے حجت خدا اور وہ دربار بلا رہا ہے. 3 سال کا سن ہے امام کا. میں ابھی کھڑا ہی تھا امام نے فرمایا علی بن ابراہیم لبیک آقا جاؤ اللہ کی حجت کو لے آؤ.
क्या कहूँ, खुद में तो मैं आपको सुना चुका हूँ पिछले साल में। कहता मैं खड़ा रहा सत्ते में कि बादशाह जानते भी है कितना बड़ा दुश्मन है हाकिम इस शहंशाह का। फिर इमाम ने जान के फरमाया, तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? कहता अब मैं क्या करता? गया 3 साल की हुज्जत तैयार, जैसे ही पहुंचा फरमाया अली बिन इब्राहिम देर क्यों लगाई? बाबा ने हमें याद नहीं किया। खुदा के लिए मोबाइल से ज्यादा तकरीर पर ध्यान दीजिए। ये मैंने बंद नहीं करवाया, हालांकि कैमरा लगा हुआ है, आप भी अपनी बैटरी जला रहे हैं, इतने सारे लोग। ये मिल जाएगी आपको वीडियो, तवज्जो है। कहता मैं गया, नकाब उड़ाई, 3 साल का सन है, दिलों के दरवाजे खोलो खुदा के लिए, कलाम इमाम दिल में उतरे ताकि दिल के संग उतर जाए। कहता है मैंने कंधे में बिछाया, नकाब उड़ाई लेकर आया, इमाम बैठे हुए थे, दरबारी भी बैठे हुए थे। अली बिन इब्राहिम ले जाओ अल्लाह की हुज्जत को खलीफे के दरबार में। जब शहंशाह का हुक्म है मैं क्या कर सकता था, हालांकि दिल तो नहीं मानता था, दुश्मन जो बहुत बड़ा है। कहता है मैं लेके निकला, जागे वो जिसका दिल धक धक नहीं हैदर हैदर करता है। कहता है बस मैं बकीयतुल्लाह को, अल्लाह की आखिरी हुज्जत को जो ही घर से बाहर लेके निकला, ऐसा लगा सामर्रा की फिजा में करोड़ों सूरज तुलू हो गए हैं। अल्लाह अकबर। बैन आईने इमाम की पेशानी से वो नूर फूट रहा था, नकाब के अंदर से मर्दों जनों से छतें भर गई, भीड़ इतनी लग गई। वो तो दरबारी सिपाही साथ थे, उन्होंने मार मार के रास्ता बनाया। मैं चलता गया, दरबार में पहुंचा, 20 मिनट चाहता है सिर्फ ये वाकया, सिर्फ ख्याल करते हुए तेजी से बढ़ रहा हूं। दरबार में पहुंचे, सख्ता था दरबार में हैबत इमाम से। 3 साल का सन है, खलीफा तख्त पे बैठा हुआ है, दरबारी बैठे हुए हैं, वजीर खड़े हुए हैं। एक मर्तबा वजीर आगे बढ़ा, उसने कुछ खलीफा के कान में खुद फुस के, खलीफा ने कहा यही है अस्करी का बेटा? हाँ यही है जिसका बारे में इतनी रिवायात आई है, तवज्जो है कि नहीं? हाँ, उसे फौरन का जल्लाद से तलवारें निकाल लो और इसे कत्ल कर दो। अली बिन इब्राहिम कहते बस इसी बात का डर था, मेरे बदन पे कपकपी शुरू हो गई। तसल्ली उस वक्त हुई कि खलीफा ने हुक्म दिया, जल्लाद तलवारें निकाल रहे हैं, नयामों में तलवारें फंस गई है। जिंदाबाद जिंदाबाद, मौला इस लो के मबद्दत को सलामत रखे। बस कहते जोर लगा रहे, तलवार निकल नहीं रही। वजीर ने कहा ये बनी हाशिम का जादू है, अगले कुफर का बादशाह जो तलवारों पे चल गया है। वक्त होता तो मैं आपको जादू भी सुना चाहूँ, जिसने जादू कहा उसका हशर क्या हुआ। हमने वक्त में गुंजाइश नहीं, पढ़ने वाले बहुत हैं। वजीर ने कहा खलीफे से, तेरे खजाने में जो नहीं हथियार पड़े तलवारें कीमती सोने की, वो मंगवा, में जादू नहीं चला होगा। दौड़े दरबारी, खजाने खुल गए, तलवारें निकल आई। जैसी तलवारें वही हाल है, नयाब से तलवार बाहर नहीं आ रही, नयाब से तलवार बाहर नहीं आ रही। जैसे कुछ लोगों का दाद बाहर नहीं आ रही है, इधर बैठे हुए जरा पैर समाज बुलंद रखना, बाहर नहीं आ रही, वो जोर लगा रहे। खलीफे ने देखा ये क्या हो रहा है, जल्दी से बंदों को भेजा, बाजार में जाओ, जितने चाकू मिले उठा के ले आओ, हजामों की दुकानों पे जाओ, जितने उस्तरे मिले उठा के ले आओ, और इस बच्चे को यही कत्ल कर दो, जागना खुदा के लिए। अब दौड़ के गए दरबारी, चाकू लाते हैं, उस्तरे लाते हैं, ना उस्तरे खुलते हैं ना चाकू खुल रहे हैं। दाद मैंने आपसे ले ली है, ये सिर्फ ईदी दे रहा हूं आपको, ना उस्तरे खुल रहे हैं ना चाकू खुल रहे हैं, हैरान खड़े हैं। फिर खलीफे से कुछ खुसर फुसर की वजीर ने हथियारों पे, तलवारों पे, मेटल पे, लोहे पे, सोने पे जादू चल गया है। अपने चिड़िया घर से भूखे शेर मंगवाओ, शेरों पे जादू नहीं चलेगा। इसने हुक्म दिया, जो ट्रेनर होता था, जल्दी से 3 बब्बर शेर, बड़े भूखे शेर लाए गए, जिन्हें कितने दिनों से खुराक नहीं दी गई थी। जागना बंदे चेहरे गुलाब रखे, बंदा नहीं बोलता, अकीदा बोलता है। एक मरतबा शेर लाए गए, दरबार वाले करके एक तरफ होने लगे। अली बिन इब्राहिम कहता है अल्लाह की हुज्जत मेरे कंधों पर सवार है। जो ही 3 भूखे शेर आए, एक मरतबा खलीफा ने मुझसे कहा अली बिन इब्राहिम फेंक इस बच्चे को शेरों की तरफ। कहता है मेरी अकल परवास कर गई, मैं सत्ते में चला गया, आखिर फेंकूं तो फेंकूं कैसे, अल्लाह की अमानत है। मैं हैरान खड़ा था, एक मरतबा मेरे कान पे
حجت کی آواز آئی، ڈرتا کیوں ہے، پھینک مجھے۔ جاگو 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 علی والو ہے، ڈرتا کیوں ہے، پھینک مجھے۔ زندہ باد۔ دیکھو میں رک نہیں رہا تھا آپ کے لیے، وقت پورا نہیں کر رہا، بات پہنچا رہا ہوں۔ کہ جب امام کا حکم آیا، پھر نہ میں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا۔ اب یہ ادب کا مقام ہے، کتاب والے جملے نہیں، ادب سے پہنچا رہا ہوں، سمجھنا آپ نے۔ کہتا ہے میں نے پوری قوت سے امام کو فضا کے حوالے کیا، یا علی، پوری قوت سے امام کو فضا کے حوالے کیا۔ ادھر 3 سال کی حجت فضا میں، ادھر بھوکے شیر تینوں کے تینوں اچھلے۔ کہتا ہے جیسے کوئی قاری گرتے ہوئے قرآن کو تھامتا ہے، شیروں نے ایسے امام کو تھام لیا۔ زندہ باد، آپ سلامت رہے، صحتوں والی زندگی پائے۔ یہ اٹھتے ہوئے ہاتھ تائید ہے۔ اب میں چھوڑنے لگا تھا لیکن ایک جملہ کہتا ہے جیسے قاری قرآن تھامتا ہے، ایسے شیروں نے امام کو تھام لیا، احترام سے زمین پہ پہنچایا، امام کو بٹھایا۔ اب زور نہیں لگاؤں گا، اب دیکھنا ہے زور والے کون ہیں، بول والے کون ہیں۔ کہتا ہے علی بن ابراہیم شیر الٹے قدم پیچھے جا رہے ہیں، پیچھ کر کے نہیں، الٹے قدم پیچھے جا کے، رک کے، سر جھکا کے ایسے کھڑے ہو گئے جیسے بندہ خدا کے سامنے کھڑا ہوتا۔ علی حق، علی حق، علی حق۔ جب اٹھانی دیکھو تیاری ہو گئی، پکی پکی تیاری ہے، وہ علی نہیں، ہاں بس دامن وقت میں گنجائش نہیں۔ شیروں نے شیر ایک ولایت کا جملہ پڑھوں، کیونکہ جانور بھی اللہ کا چہرہ پہچانتا ہے۔ یہ آنکھوں والے اندھے ہیں جو اللہ کا چہرہ نہیں پہچانتے۔ حدیث رسول کی، حدیث رسول سے آغاز کیا، حدیث رسول پہ تقریر کا اختتام کر رہا ہوں۔ تمہارے رسول کی حدیث ہے، رسول فرماتے ہیں ثواب لا الہ الا اللہ النظر الی وجہ اللہ تعالی۔ رسول فرماتے ہیں جس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا، جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، اس کا ثواب یہ ہے کہ وہ اللہ کا چہرہ دیکھے گا۔ ہو گیا لڑکا نا میرے خیال میں، اللہ کا چہرہ دیکھے گا۔ حدیث چلتی رہی، 8ویں امام کا دور آیا۔ میں نے سرکار کی آمد بھی پڑھ دی، صاحب الزمان کے فضائل بھی پڑھ دی۔ آپ مصروف تھے اس لیے آپ سے گلا نہیں، بس آخری جملہ ولایت کا اور میں جانے لگا ہوں، میرے حق میں دعا کر دینا سائیں۔ سفر کرتا ہوں بڑے صرف آپ موالیوں کے دعاؤں کے سہارے پہ۔ کیا ہے ثواب لا الہ الا اللہ کا؟ اللہ کا چہرہ دیکھے گا۔ عباس سلط ہروی 8ویں امام سے پوچھ رہا ہے، بولا اللہ کا بدن ہے؟ دیکھ رہا ہوں کون سو گیا ہے۔ امام نے فرمایا کیسی باتیں کر رہا ہے، ہمارا ماننے والا نہیں مولا، یہ جو آپ کی جد کی حدیث ہے ثواب لا الہ الا اللہ النظر الی وجہ اللہ تعالی، لا الہ الا اللہ کا ثواب یہ ہے اللہ کا چہرہ دیکھے گا۔ امام نے فرمایا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ عیدی دے رہا ہوں آپ کو، تقریر میری مکمل ہوگی۔ عیدی پیسوں والی نہیں ہے، عرفان والی ہے۔ تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ اللہ کہہ رہا ہے سورہ رحمان میں کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، کہ اللہ کا چہرہ باقی رہے گا جو ذو الجلال بھی ہے والاکرام بھی ہے۔ فرمایا وجہ اللہ لقب ہے میرے دادا علی کا۔ اللہ قیامت کے میدان میں اپنے ولی اعظم سے کہے گا یا علی آج اپنے چہرے سے وہ حجاب اور پردے ہٹا دے جو میں نے ڈالے ہیں، تاکہ دنیا کو پتہ تو چلے اللہ کا چہرہ ہے کیا۔ محمد پاک جی، سرتے پہرے، سرتے پہرے
اساں جی اسٹیٹ سیکرٹری مولانا سے نازی جو رکھیا مولانا جلال میں اضافہ ہوگا ہادی تیرے مولانا جنا ضرور جو مولانا جنا پیڑوں کام کیوں ہوتا مہدی اللہ ہاتھ میں ہو دس زلف کا ہو حسنا کوڑا تھک گیا لوگا کلندر سرکار جو نارو بنیا ہوئی کپل سڑی جو سکی سرکار کاملے دور سے اللہ پاک سیدہ جوالا سا شیر آئے اللہ پکیا واری سین جا اللہ سین مسافر شام جا دینا نہارن دینا نہارن تکرو میامدی اچنو ہادی اچنو برائے خوش ہو جائے امام زمانہ بلند تر صلوات اس وقت واہل بیت طیب الطاہر المعصوم المظلوم منتجبین المنتخبین المیامین و اہل بیت صلوات الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین و امام المتقین
وحجتullah علی ابن ابی طالب الذین انہم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس اذا ضحاها والقمر اذا تلاها والنہار اذا جلاها الا لعنت اللہ علی داہم والمنکر فضائل علی ابن ابی طالب صلوات بآواز بلند۔ مجھ سے پہلے مجھ سے بہتر ذاکرین عظام اپنے مخصوص انداز میں مالک و مولا سرکار ولی العصر کی بارگاہ میں اپنا منظوم خراج عقیدت پیش کر چکے ہیں۔ میں تو بس اپنے مالک کی محفل کا سن کر، اس جشن کا سن کر یہاں چلا ہے۔ اگر اجازت ہو تو آپ کی توقع سے پہلے میرے موضوع آپ کے حوالے کر دیں۔ ویسے بھی ان چہروں سے تو مجھے خصوصی بہت محبت ہے جو اللہ کے چہرے کی محبت میں اسیر نظر آتے ہیں۔ سرکار آپ نے مجھے مجبور کر دیا ہے کہ میں تمہید باندھوں۔ اجازت میں نے کبھی کہا تھا جو شعر سننا جانتے ہیں یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، لاڑکانہ میں یہ میرا دوسرا سال ہے اور دوسرے سال بھی آ کر یہ بتاؤں کہ شعر سنا بھی شعروں کی طرح جاتا ہے، شعر پڑھا بھی شعروں کی طرح جاتا ہے۔ تو وصول کرنا، یہ کس نے کہہ دیا تم سے کہ چھپ چھپا کے پیو؟ یہ کس نے کہہ دیا تم سے کہ چھپ چھپا کے پیو؟ ارے شراب عشق علی ہے، دکھا دکھا کے پیو۔ ایسے نہیں اپنا مصرع وصول کرو۔ جو جل رہا ہے مودت کا جام پینے سے ہے تم پہ فرض، اس کو جلا جلا قرآن کی جس آیہ وافی ہدایہ کو میں نے سرنامہ سمن میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، وہ سورہ والضحیٰ کی ایک چھوٹی سی آیت ہے۔ ارشاد ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس اذا ضحاها والقمر اذا تلاها۔ توجہ ہے، قسم ہے اس سورج کی جو آگے آگے چل رہا ہے، اور قسم ہے اس قمر کی، یعنی قمر یعنی چاند، قسم ہے اس قمر کی جو چلتا ہی محمد کے پیچھے۔ اور یہ اہل تشریف فرمائے 12 کی 12 تفاسیر اس بات پہ متفق ہیں کہ ہر دور میں شمس بدلا ہے قمری۔ محمد اپنے دور کا شمس، حسین اپنے دور کا شمس، لیکن قمر ایک ہی ہے۔ میں قربان جاؤں اس کی ہر ادا کے جو علی اکبر جیسے فخر یوسف کے ہونے کے باوجود بھی ہمارے بنی ہاشم ہے۔ اور تمہارا وقت کا امام نہیں، تمہارے وقت کے امام کے بارے میں ایک عالم نے ایک ربائی عالم نے لکھا، اجازت ہے اس کے 2 مصرے پڑھوں گا اور اجازت۔ اس نے لکھا کہ قسم ہے اس پروردگار عالم جس کی آخری حجت کو القائم کہتے ہیں، القائم کہتے ہیں۔ اور یہ لاڑکانہ میں رہتے ہیں، آپ مرشد کی نگری بھی جاتے ہوں گے اور دیگر دربار بھی آپ نے دیکھے ہوں گے۔ مولا آپ تمام عزاداران حسین کو سلامت رکھے، لیکن یہ جملہ آپ کے حوالے کرنا ہے اور میں نے اجازت لینی ہے۔ وہ جملہ یہ ہے، وہ لکھتے ہیں قسم ہے اس القائم کی، قسم ہے اس القائم کی جس کے دربار میں جوبدار موسیٰ ہے لیکن علمدار عباس۔ آؤ اپنے علم کے غرور میں اپنے آپ کو عباس و مسلم سے ملانے والوں، آؤ میں تمہیں ایک
عالم کا واقعہ سناؤں. ایک عالم تھا, مجلس سے خطاب کر رہا تھا اور اس نے جوش خطابت میں آ کے کہا کہ شجاعت عباس کا کوئی ثانی نہیں, لیکن علم میں عباس کمزور ہے. معذرت. بس یہ جملہ کہا, گھر آیا, زوجہ نے روٹی دی, روٹی کھائی, بستر پہ لیٹا, سو گیا. اب خواب میں دیکھتا ہے عباس آتے ہیں اور اس کو گریبان سے پکڑ کر کھڑا کرتے ہیں, جملہ اپنے حوالے, اور کھڑا کر کے کہتے ہیں کہ خدا تیرا منہ توڑے, کیا تجھے نہیں خبر کہ جس در سے تو علم حاصل کرتا ہے میں نے اس علی کی زبان بڑی آسانی سے آپ نے اس جملے کو ضائع کر دیا. خیر, میں اپنی منزل کی جانب پڑھ رہا ہوں کہ ایک اور آیت میں نے پڑھی تھی, اور آیت جب پڑھی ہے تو ترجمہ واجب. آیت کیا ہے؟ وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا, قسم ہے اس دن کی جو سورج کو روشن کرے. اے پالنے والے اتنا تو پتا ہے میرے مالک ہے, میرے خالق, ہر دن سورج سے روشن ہوتا ہے, لیکن ایک کون سے دن کی بات کر رہا ہے جو سورج کو روشن کرے گا؟ کہا تجھے نہیں پتا جب علی کا آخری بیٹا ظہور کرے گا. لاڑکانہ میں کیسے سنو گے؟ کبھی میں نے قمبر میں یہ جملے پڑھے تھے, آج یہاں پہ تمہارے حوالے کروں کہ جب ہم علی کے ہوتے ہوئے, کتنے بیٹے ہیں امام علی؟ 11 بیٹے, حسن, حسین, علی ابن الحسین, محمد باقر, جعفر صادق, موسیٰ کاظم, علی الرضا, محمد تقی, علی النقی, حسن عسکری, القائم. جب 11 علی کے معصوم حجت امام بیٹے علی کے مقابلے میں امیر المومنین نہیں ہیں, تو ہم القائم کے مقابلے میں کسی کو وقت کا امام کیسے مان لیں؟ وقت کا امام کیسے مان لیں؟ اب جب اس سرکار کی اس روایت تک آیا ہوں, مجھے واجب سورہ بنی اسرائیل میں ہے کہ جب موسیٰ جب طور پر گئے تو ہارون کو اپنی جگہ مقرر کر کے گئے. اب جب لوٹے ہیں تو منظر ہی عجیب ہے, جلدی سننا, میں نے حوالے کر دیا. منظر ہی عجیب ہے, سامری کے بچڑی کی پوجا ہو رہی ہے. اب موسیٰ نے یہ منظر دیکھا اور کہا سزا تو میں تجھے بعد میں دوں گا, پہلے یہ بتا تم نے کیا کیسے؟ کیا کیسے؟ کہا سرکار وہ اللہ نے جو آسمان سے گھوڑا اتارا تھا فرعون کے گھوڑے کو غرق کرنے کے لیے, بس وہ دوڑ رہا تھا, اس کے قدموں کی خاک کو جمع کر رہا تھا, ایک چٹکی عزت محمد و آل محمد کی قسم اس میں پھونکی, اس میں جان آ گئی. کیا سن رہے ہیں؟ کچھ بھی نہیں سمجھ رہے آپ کہ ایک چٹکی پھونکی, ہر جنگ میں علی آگے, خیبر میں علی آگے, خندق میں علی آگے, نہروان میں علی آگے, صفین میں علی آگے, ہر جنگ میں علی آگے. سلاسل جو جنات سے لڑی گئی اس میں بھی علی سینہ سے پر رہے, لیکن مباہلہ جب آیا تو آگے محمد, درمیان میں سیدہ, پیچھے علی. علی پیچھے چل ہی اسی لیے رہے تھے تاکہ فاطمہ کے نقش قدم مٹا کر آگے بڑھیں. اب جملہ کہوں, ایک اور موبائلے کی تجلی ہم نے دیکھی. اب تاریخ کو کھولیے اور جا کر ذرا پڑھیے, 28 رجب کو ایک قافلہ رخصت ہوتا ہے, قافلہ حسینی, آگے حسین, پیچھے ابو الفضل عباس, درمیان میں سواری چل رہی ہے شہزادی عالیہ کی جو فاطمہ کے قدموں کے نیچے. جملہ آپ کے حوالے سرکار, جو فاطمہ کے نقش قدم مٹا کر آگے بڑھے اسے علی کہتے ہیں, جو عالیہ کی سواری کے نقش قدم مٹا کر آگے بڑھے اسے ابو الفضل عباس. میں نے ابھی ایک بآواز بلند صلوات پڑھی, اب تو خیر معصوم پہ صلوات پڑھی جاتی ہے, معصوم پہ صلوات توجہ. اب سرکار چلے اور ایک منزل ہے اور ایک درد دل ہے. اجازت امام وقت ہیں میری توجہ, امام وقت ہیں تعبیر خواب دے دیں گے, امام وقت ہیں تعبیر خواب دے دیں گے, ارے میرے سخن کو بھی فن خطاب دے دیں گے. اور صلوات
कोई और रास्ता नहीं है, ये मजलिस ज़रा डिस्टर्ब हो रही है, तवज्जो मेरी जानिब रखिएगा। खैर है, एक बावाज़ बुलंद से लवाज़ पढ़िए। इमाम वक्त हैं, ताबीर ख्वाब दे देंगे, मेरे सुखन को भी फन्ने खिताब दे देंगे। और अब देर हो रही है फदक के इंतकाम को, अब देर हो रही है फदक के इंतकाम को। अब रुख से पर्दा उठाकर आप आ जाएं, अब रुख से पर्दा उठाकर आप आ जाएं, वगरना लोग खुदा का खिताब दे दें। वगरना लोग सरकार, वगरना लोग खुदा का खिताब दे देंगे। अल्लामा अमीनी अब्दुल हुसैन आजाद अमीनी नजफ में मकतब अमीर अल मोमिनीन से इनकी लाइब्रेरी मौजूद है। 1 लाख से ज्यादा किताबें अपने हाथों से, और इसके साथ साथ अल गदीर की 11 जिल्दें पाकिस्तान में उर्दू तर्जुमे के साथ मौजूद। सरकार थे, बहुत बड़े आलिम थे, खुदा उनके दर्जात बुलंद करे। एक मर्तबा क्या हुआ, शागिर्द आया, ऐसे ही बेमार्फत था जो आजकल आपको कराची में मिलते हैं। आया और कहने लगा, सरकार आप उस्ताद मोहतरम हैं, इतने बड़े आलिम हैं, मुझे इतना बताएं, मैं अली के 14 को मानता हूँ, मोहम्मद के 14 को मानता हूँ, मोहम्मद के घराने को मानता हूँ, अगर मैं अब्बास को ना मानूं तो क्या होगा। जलाल के आलम में आए, ऐसी हालत थी उठ नहीं सकते थे, बिस्तरे मर्ग पे थे, उठकर बैठे, पैरों में नालैन पहनी, खड़े हुए, एक कदम नालैन को आगे फेंक के कहते हैं, अगर अब्बास मुझे अपना खादिम कबूल कर ले तो अगर तूने मेरी इस नालैन को नहीं माना तो दायरा इस्लाम से खारिज। कुछ भी नहीं समझ रहे आप। ये अलम जो अब्बास तक आया, ये आदम के पास आया था, आदम से चला शीश के पास आया, शीश से चला ताबूत सकीना में महफूज हुआ। कुछ भी नहीं समझ रहे। अब किस तरह आपको समझाऊं मैं। ताबूत सकीना से चला, इलियास के पास आया, इलियास से चला ईसा तक आया, ईसा से चला अब अलम आया है मोहम्मद के पास। इसीलिए तो मोहम्मद ने कहा मैं अलम मर्द को दूंगा। अब पता चला कोई भी हो, कोई भी अगर अली के मुकाबले में आए तो औरत है। अली के मुकाबले में आए तो औरत है। वही अलम अब्बास को दिया। कमाल तो यही है, हसन मौजूद हैं, हुसैन मौजूद हैं, ओन बिन जाफर मौजूद हैं, सबके होते हुए अलमदार अब्बास है। और उस अब्बास का क्या शान बयान करें, जिसको देखिए आपको सानी अली मिलेगा लेकिन सानी अब्बास नहीं मिलेगा। सानी सैयदा मिलेंगी लेकिन सानी आलिया कोई नहीं मिलेगी। यही तो तिलिस्म है इन दोनों जातों में। जिसका जो पसंदीदा था वो उसका होगा। बस क़िबला आ गए और जाहिर सी बात है क़िबला की मौजूदगी में मेरी ज़बान लुकनत इख्तियार कर लेती है। तो 4 मिसरे आपके हवाले। रोज सुनते हैं ये मिसरा मुझे बुलवा के हुसैन, सैयदा आपकी और आप सैयदा के हुसैन, सैयदा आपकी और आप सैयदा के हुसैन, और कुन में पोशीदा सब असरार समझ जाएगी तू। ए ज़बां बोल जरा, बोल तो इतरा के हुसैन। ए ज़बां बोल जरा, बोल तो इतरा के हुसैन। और वसीला गाजी का ठहरा हुसैन आपको भी अली की शक्ल में हासिल है, एक गुलाम हुसैन। और तेरे इंतकाम के भी क्या और तेरे इंतकाम के भी क्या कहने, मातमे शबीर है निजाम हुसैन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलवात
الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين صلوات مولا امام زمانہ کی شان قصیدو من کا بعد یہ کہ رسم ادا نہیں دی من کا بعد واجب احترام بیٹھا نو خطاب کرنا فرمایا ایک قصیدہ دی سلام کرو ماں قصیدہ پیش ہویا مولا تو جو مجھ طرف ہو جائے سائیں جن آمد ہے جماعت بلند آواز کا صلوات مولا مولا مہدی مولا مولا تیری دید ہوئے مومنہ دید ہوئے توجہ مجھے طرف ہو جائے غار صحیح بسم اللہ توجہ مجھے طرف ہو جائے مولا تیری دید ہوئے مومنہ دید ہوئے مولا تیری دید ہوئے مومنہ دید ہوئے شیعہ گلو ڈر ڈر کے لکدہ یزید ہوئے آباد شاد ہاتھ بلند کرے نعرہ حیدری مولا مولا مہدی مولا جنہیں امام زمانہ دو ہر مومن کی خواہش ہوندی سب الموالد دی مومن کی خواہش ہوندی کیڑی خواہش ہوندی ہے ملی کرے بدایا مولا تیرا سنگ ہوئے پلہ نال چنگ ہوئے توجہ توجہ مولا تیرا سنگ ہوئے ملا نال چنگ ہوئے مولا تیرا سنگ ہوئے ملا نال چنگ ہوئے ملا کو مارن والا علی ملنگ ہوئے حیدری آباد شاد مولا سلامت فرمائے بابا زیاد کے نفسو پیش کر جایا مجھا انتظار نہ کریا ٹھیکے پیا بیٹھائیو ہر مومن کی خواہش بلند اٹھایا مومن زمانہ دو دار منور ہر مومن کی خواہش ہوئی کیری خواہش ہوئی نبی دا محلہ ہوئے دیکھن والا اللہ ہوئے نبی دا محلہ ہوئے دیکھن والا اللہ ہوئے نبی دا محلہ ہوئے دیکھن والا اللہ ہوئے منکر علی دے ہوئے سارے ہاتھ وچ کھلا ہوئے سگیلال کرم رہے شعبان کا مہینہ سعادت کا مہینہ یہ